جب میں ایک بہت کیس لڑا تھا جو کہ انگلینڈ میں سب سے اہم کیس تھا، یعنی 3 ہفتے کے لیے برطانیہ کی ساری اخباروں کی وہ ہیڈ لائنز تھا، اور وہ کیس کی جو پروسیڈنگز تھی وہ شام کو ہر ٹیلی ویژن چینل کی ہیڈ لائنز تھی. بڑا امپورٹنٹ، انگلینڈ کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا اس وقت، اور میرے اوپر انہوں نے کیس کیا ہوا تھا. وہ انگلینڈ کا ہیرو تھا، اور جوری تھی، 12 لوگوں کے جوری بیٹھتی ہے، جج ہوتا ہے، پھر جوری ہوتی ہے جو کہ عام شہری ہوتے ہیں. تو میرے اپنے وکیل نے کہا کہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا، کیونکہ ساری انگریز جوری ہے اور وہ انگلینڈ کا ہیرو ہے اور تم پاکستانی ہو، اور تمہیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر تعصب بھی ہوتا ہے. تو کہتا تمہاری جیتنے کی کوئی چانس نہیں، بلکہ اس نے مجھے کوشش کی کہ تم کیس نہ ہی پیسے باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو. لیکن میں نے کہا میں حق پہ کھڑا ہوں، میں لڑوں گا کیس. اس نے کہا تمہاری صرف 20% چانس ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو یہ جو میں نے اپنا لنڈن کا فلیٹ بیچ کے میں یہ بنی گالا کا گھر بنایا، یہ سارا کچھ ہی چلا جاتا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کا خرچہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ طاقتور آج قانون سے اوپر ہے. میرے بھی بڑا آسان ہے، اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں، میرے لیے تو عمران خان کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن عام لوگوں کی میں آج بات کر رہا ہوں، آپ جب سب سن رہے ہیں، کتنے لوگ آپ باہر چلے جائیں گے؟ تو یہ تو وہ میرے نبی نے جو 1500 سال پہلے کہا، ہم تو وہ تیزی سے ادھر جا رہے ہیں. تو آج خواجہ آصف کا بیان آ گیا کہ 1 سال، ابھی 1 سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا، وہ کہتا تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا. بھئی تمہاری اس کی حیثیت کیا تھی؟ الیکٹ کر کے میں آیا ہوں، پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں، ذمہ داری میری ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ، یہ سب سے بڑا جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے. ہم نے فیصلہ کیا، حالانکہ وہ سوچیں 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں 180 تک. ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں، ان کے ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک، ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے. نواز شریف نے اسمبلی میں کہا ہاں یہ ہیں ہمارے فلیٹس مانے، اور کہا یہ ہیں ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے. جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گئی، وہ ذرائع غائب ہو گئے. اس نے کہا جی قطری کھاتا آ گیا کہ جی قطریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی، کوئی قطریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیے فلیٹ. یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی. پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی. عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ، جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا، وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. جب اس نے وہ 2007 میں ہوئی، انہوں نے 2006 میں، کیونکہ جعلی کانٹریکٹ تھا، جھوٹ کی سیدھی 3 سال سزا ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ مان گئے کہ ہمارے فلیٹ ہیں. عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائیں، آپ ثابت کریں، نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں. وہ رہ رہے ہیں وہاں 30 سال سے یا 25 سال سے، وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہے، لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہے. شہباز شریف کیس سے کیسے نکلا؟ شہباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھ ہی FIA کا سربراہ تبدیل کیا، کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جب انڈر ٹرائل تھا، شہباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے، تو جب ہماری گورنمنٹ گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے. اس نے آ کے آتے ساتھ ہی FIA کا ہیڈ چینج کیا، اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا، جو پروسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا. انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا، مسٹیریسلی ڈاکٹر رضوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اس کے بعد مقصود چپڑاسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے. ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیلڈ اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. اور کوئی جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جناب ڈاکیومنٹری ایویڈنس والیومز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں. نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان، تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس سے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں نہیں کرتا، اور اس نے ریزائن کیا. پھر ایک اور آدمی کو لے کے آئے جو موجودہ آدمی ہے، اور وہ سارے کیسز ان کے ختم، نیب بھی کیسز ختم، شہباز 8 ارب کے،
اور یہ بھی کیس ختم، یہ جو 16 ارب روپے کے یہ جو ایف آئی اے کے کیس اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیے. ہمارے 3.5 نیب کے سال میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے نیب نے ریکور کیا چوری کا، کرپشن کا. 480 ارب روپیہ. اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے 280 روپیہ ریکور کیا تھا. آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ انہوں نے نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا. 1100 ارب روپیہ ریکور کرنا تھا، آج وہ کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو رہا. اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو، یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے. اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا. آصف زرداری کی کیس تھی، اس کی وہ اس نے سر محل خریدا ہوا تھا، وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سر محل، پیسہ پاکستان آنا تھا، این آر او دے دیا، وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا. $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں، وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا، این آر او دیا، وہ واپس چلے گئے. ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دیں پروجیکٹ کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے، سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں. جو ملک ریاض نے 3 سال میں کام کیا ہے ہمارا یہ القادر میں، وہ ہمیں 14 سال 15 سال لگے نمل یونیورسٹی میں. یعنی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں 15 سال جو لگا وہ اس نے 3 سال میں کر دیا کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے. میرا تو یہ مقصد تھا. ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی اسپانسر کرتا ہوں. اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا، اس کو پیسے کو وہاں کریں، اور اگر وہ ملک ریاض آبجیکٹ کرتا ہے ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کریں گے، ہم جا کے وہ ثابت کریں گے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے پھر گورنمنٹ پہ کہ ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا. اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. بہرحال ابھی کر سکتے ہیں. تو اس میں عمران خان کا کیا فائدہ ہوا؟ پیسے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہے، وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے. ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹی یا عمران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے. جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکیں، کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا. میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ جو میں نے چیزیں جو آئیں اور جب میری پراپرٹی ہو جائے میں جو مرضی اسے کروں، میں اسے بیچوں، گفٹ دوں، کہ یہ میری پراپرٹی ہے. کبھی آج تک 70 سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیا؟ کبھی کسی سے پوچھا آج تک؟ تو ان کو ایک چیز، جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے، بھئی وہ کیبنٹ سیکٹری بھی اویلیبل ہے، وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہیں، وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے. آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک آدمی ملٹری سیکٹری کے تھرو گیا ہے، کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پہ دو. اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے، نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آصف زرداری، کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی، آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے. ان تینوں نے بھی گاڑی، اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی، نواز شریف نے ایک مہنگی گاڑی پہلے 9 سال چلائی اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی. اور مریم نواز نے ڈکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں ایک گاڑی جو کہ ابو دھابی سے رائل فیملی سے ملی اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی. میرے پر ایک کیس ہے جی کہ میری بہن کو میں نے انفلوئنس کر کے ایک 6 ارب کی زمین دلوا دی صرف 6 کروڑ میں، اور 6 ارب کی اس لیے کیونکہ وہاں کو نہر لگنی تھی تو اس سے اس کی قیمت اوپر چلی جانی تھی. اور میں نے زبردستی لوگوں سے کہا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا میں نے زبردستی کہا کہ وہ کسانوں سے اسے زمین دلوا دی. اب یہ اتنے ڈفرز ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیے وہ چیک سے دیے ہوئے پیسے. چیک 25 اپریل کو 2022 کو ایک چیک دیا گیا ہے اور 2 جون 2022 کو دوسرا چیک دیا گیا ہے.
عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر ہٹ چکا تھا، تو میں نے کیسے انفلوئنس کیا وہ کسانوں کو؟ اگر یہ ہے میرے اوپر کرپشن کے کیسز، باقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس وکیل کے خلاف کہ اس نے ہمارا قتل کروایا ہے، عدالت کو وہی وکیل جا کے کہتا ہے کہ میرے کیسز سے بھی میں نہ لگاؤ، یہاں لگاؤ کیونکہ ہماری دشمنیاں ہیں، اس کا قتل میرے پہ ڈال کے اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے 302 کی، اور کہتے ہیں جی آپ کوٹا جا کے اپیئر کریں۔ اور پھر اس سے پہلے ضلع شاہ کا جب 8 مارچ کو قتل ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں، میرے اوپر پھر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں، میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، کیونکہ یہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی تھی اس دن، کیونکہ ہم اپنی ریلی نکالنے لگے، پتہ چلا جناب ایک دم 144 پولیس نے لگا کے تو ریلی روک دی ہے، تو میں اندر بیٹھا ہوں، میرے اوپر 302 کا قتل کا کیس ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب ضلع شاہ کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 26 جگہ اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو قتل کیا، اب اس کے بعد پولیس پھنس جاتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں بھی پھر مجھے بات ہے کہ جی میں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی، ایک اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قتل کرنے کا کیس ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے سے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانے گاہک ہیں، یہ لوگوں کو قتل کروانے کے یہ ہیں، یہ شہباز شریف خاص طور پہ، اور یہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہیں اس کے۔ گارڈین کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے، یہ جب 97 سے 99 تک تھا شہباز شریف، آرٹیکل کیا ہے اس میں؟ کہتا ہے 850 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروایا جاتا جب شہباز شریف چیف منسٹر تھا، اور اس کے اندر وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس انکاؤنٹر کے ذریعے شہباز شریف نے اس کے دور میں لوگ مروائے گئے۔ شہباز شریف نے ایک اور میرے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں، کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے۔ اور دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں ہے کہ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، یعنی چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی قتل نہیں کروانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ نہ میں سب کو کوئٹہ کو پتہ ہے نہ میں نے اس کو قتل کروایا نہ یہ ضلع شاہ کو، لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے کے یہ ماسٹر ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ آپس میں کچھ ہوتا ہے، مجھے کیا پتا، عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ، مریم نواز کی ویڈیو ہیں سب کے پاس کہ یہ جا کے یہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے نیب کے اندر تو پتھراؤ کرتے ہیں، نیب کے اوپر گاڑی بھری ہوتی ہے جس میں پہلے پتھر لے کے جاتے ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے، کوئی کیس ہوا اس کے اوپر؟ 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب مظلوم میں ہوں، مجھے اٹھایا جا رہا ہے ایک دہشت گرد، ایک مجرم کی طرح، وہاں سے ڈنڈے مار کے، رینجرز نہیں کمانڈوز تھے، کیونکہ جو میرے 4-5 کمانڈوز تھے ان کو وہ تو ایک دم پہچان گئے کمانڈوز تھے، کمانڈو ایکشن میں جو مجھے وہاں سے اٹھایا گیا۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کی اس کو ذلیل کیا گیا؟ بس جناب فوج کے خلاف کچھ ہو گیا، شہدا کے خلاف کچھ ہو گیا، اس کو اس مد میں ڈال کے کہ وہ بات نہیں کرتا کہ وہاں گولیاں چلائیں گئی، نہتے لوگوں کو مارا گیا۔ میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا، انہوں نے بتایا کہ جی، میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں، 27 سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ قانون کے بیچ میں رہ کے ہم نے ہمیشہ، اور رہے ہیں قانون کے بیچ میں، ہمیشہ احتجاج ہم نے قانون کے بیچ میں کیا۔ ہم نے جب 126 دن کا دھرنا دیا، مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہمارا پروٹیسٹ تھا، کیا ہوا؟ کیا لڑائی؟ کوئی لڑائی ہوئی؟ کوئی لوگوں کو مارا داڑا؟ ساری دنیا آتی تھی، پروٹیسٹ کر کے چلی جاتی تھی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کور کمانڈر کا گھر، اس کے اوپر صحیح انویسٹیگیشن ہو، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے، جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، جو کر رہے ہیں لوگوں سے، یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ملک اتنا نیچے چلا جائے گا، کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بھی جانے سے پہلے کہتے تھے، نہ تم نے عورتوں کو
مخالف دشمنوں کی، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ درخت کاٹتے ہیں. یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور نہ عورتیں دیکھتے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں. جس طرح کا ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والے سب کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایسی کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف اس وقت ہو رہا ہے. اور آڑ کس کی لے رہے ہیں؟ جناب بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے 9 مئی کو. تو 9 مئی کو جو میرے سے ظلم ہوا، جو شروع ہی ہوا، جس کی وجہ سے سارا کچھ ریاکشن ہوا، اس کے اوپر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی. ہر دوسرے دن ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے جو 180 تک پہنچ چکا ہوں. اور یہ اب ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھروں. کوئی میاں والی میں کیس ہے، فیصل آباد میں کیس، جدھر جی وہ 9 مئی کا بنا کے جس کو کیسز ہے. تو کوشش کر رہا ہوں، ملک سے تو نہیں بھاگوں گا. ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں، جیل میں ڈال دیں گے. ڈال دے، تیار ہوں میں جیل کے لیے. 14 مئی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے، تو ہم 6 مئی کو اپنی آئین کے لیے، کیونکہ آئینی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا 14 مئی کو. جب آئینی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں. سارے ملک میں ریلیز نکل رہی ہیں. اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے 144 عمران خان کے اوپر، یہاں کیس ہو جاتا ہے. سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں، لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ 144 لگا دیا تھا. وہ 144 لگتا ہی صرف ہمارے لیے. مولانا فضل الرحمان نے ریڈ زون میں جا کے 144 کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو، عدالتوں کو گالیاں نکالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے. اور ان ساروں نے تقریریں کی ریڈ زون کے اندر. اس کے لیے 144 نہیں تھا، اس کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت جا کے وہ ریلی نکالنے کے لیے. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ عمران خان بنے پرائم منسٹر، الیکشن جیتے نہ جیتے، جیل میں جائے، لیکن مسئلہ تو پاکستان کا اس وقت. تو میں آپ کے لیے اب کہہ رہا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف ملک کی اب تباہی ہے. اب یہ جو پلان بن رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے ان کو واپس لے کے آنا، چلیں عمران خان جیل میں بھی چلا جاتا ہے، یہ واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن ملک کا کیا بنتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ملک کا جو حالات ہیں، یہ جو جنرل باجوہ نے یہ انجینئرنگ کر کے ان کو اوپر بٹھایا ہے، کیا ملک بچ جائے گا ایسے؟ ہمارا جو آخری سال تھا 8.7 ارب ڈالر کا ہمارا ڈالر انکم میں اضافہ ہوا تھا، ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنسز میں 8.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا. اس سال جب سے یہ جنرل باجوہ کے یہ تحفے آئے ہیں، انہوں نے ایک سال کے اندر 8.5 ارب ڈالر کی کمی کی ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں. جو لوگ یہ سارے لگے ہوئے ہیں، نیب میں بیٹھے ہیں، ایف آئی اے میں بیٹھے ہیں، پولیس میں بیٹھے ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اللہ کو جواب دیں. آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کی تباہی کے راستے پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جب رزق اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو غلط کام کرنا اور گناہ کرنا کی یہ نہ کہنا اوپر والے کو کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا کرتا، مجھے اوپر سے غلط آرڈر آیا ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ غلط آرڈرز آپ نہ مانیں. یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے.